کی عبادت کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. آمین آمین. مبارک ہے آپ لوگ، مبارک ہے وہ لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں. آمین. کیونکہ خدا جو ہے وہ ہر کسی کے لیے دنیا میں آیا ہے، ہر بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے، تمام دنیا کے لیے وہ آیا ہے. اور جتنے بھی لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے. آمین. اور وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ روکتا نہیں ہے، بلکہ وہ برکت پر برکت دیتا ہے. جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حضور اس کے جھک جاتے ہیں اور پھر ہم برکت پاتے ہیں. آمین. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسیح کا صعود. مسیح کا صعود. صعود کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اسی لیے آج خدا کا کلام یہ چوز کیا گیا کہ میں خدا کے حضور جب بیٹھا پرے میں کر رہا تھا تو میں نے کہا خداوند مجھے بتا کہ کل جو سرمن دیا جائے. اس سے پہلے بھی دعا کر رہا تھا، لیکن کل میں نے پھر خاص پرے کی اور میں نے کہا خداوند مجھے بتا کہ میں کیا ٹاپک جو ہے وہ شیئر کروں. اور خدا نے پھر مجھے کہا کہ تو نے یہ والا ٹاپک جو ہے وہ شیئر کرنا ہے. آمین. صعود جو ہے یہ مسیح کا صعود، مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا، مسیح کا دنیا کو چھوڑنا اور اپنے باپ کے پاس جانا. آج اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور خدا کے حضور ہم ضرور اس کے بارے میں آج خداوند کی جو ہے وہ چند باتیں جو ہے وہ ضرور سیکھیں گے. اور کیونکہ اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا لیکن ہم چند ہی باتیں جو ہے اس میں سیکھ سکیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بات آپ کو سمجھائی جا سکے. آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیے گا اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت بیٹی سائقہ کے ساتھ مل کے ہم پڑھیں گے. اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت، 3 آیتیں خداوند زندہ کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے. جی پڑھیے گا. اسی کے کلام میں یوں لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بندی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. آمین. آمین. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. صعود جو ہے وہ واقعہ ہے جس میں مسیح دیدنی طور پر شاگردوں سے جدا ہو کر آسمان پر واپس چلا گیا. آمین. یہ کوئی ایسے ہی یعنی کہ چھپ کے خدا یسوع مسیح نہیں گئے، بلکہ یہ دیدنی یعنی کہ نظر آنے والی چیز جو شاگردوں سے وہ جدا ہوئے اور شاگردوں کے سامنے آسمان پر اٹھائے گئے اور آسمان پر چلے گئے. یسوع مسیح ایک فروتن بچے کی صورت میں شکل لے کر آئے اور اپنا جلال جو ہے وہ دکھا کر اور فاتح کی صورت میں جو ہے وہ آسمان پر گئے ہیں. وہ بدی پر غالب آئے، گناہ پر غالب آئے اور ہر چیز پر غالب آنے کے بعد فاتح ہو کر وہ اس دنیا سے جو ہے وہ آسمان پر گئے ہیں. جب آسمان کی دنیاوی خدمت جو ہے اور زمینی جو دنیاوی خدمت تھی یہ ختم ہوئی اور آسمان کا جو
प्रोजेक्ट खुदा ने उसे दिया था, अपने बेटे के सुपुर्द किया था, वो जब कंप्लीट हो गया तो फिर यीशु मसीह ने सऊद फरमाया। फिर यीशु मसीह ने जो है वो आसमान की तरफ रुख किया, और कलामे मुकद्दस हमें ये फरमाता है कि जब वो आसमान पर उठाए गए तो शागिर्द जो थे वो आसमान की तरफ देख रहे थे, और उनके देखते देखते ही यीशु मसीह जो है वो आसमान की तरफ उठाए गए, और जब बदली ने उसे छुपा लिया तो उसके बाद दो फरिश्ते जो है वो वहां पर आ मौजूद हुए और कहते हैं, ऐ गलीली मर्दो तुम क्या देखते हो? ये जो यीशु जो तुम्हारे दरमियान था, जिस तरह ये अब उठाया गया इसी तरह ये वापस फिर आएगा। आमीन। और फिर जब दोबारा आएगा, और कलामे मुकद्दस ये बात फरमाता है, कलामे मुकद्दस में ये बात लिखी गई, मुकाशवा की किताब में भी ये बात लिखी है कि अब यीशु मसीह जब आएगा वो इस तरह नहीं आएगा, बल्कि वो रथों पर सवार होकर आएगा। और कलामे मुकद्दस में ये भी बात लिखी है कि हर एक आंख उसे देखेगी। आमीन। सो मेरे जीजो, इस बयान को मुख्तसर पेश किया जा सकता है। वो जिस्मानी और दीदनी तौर से आसमान पर उठा लिया गया। हम इसे बड़ा मुख्तसर सा इस तरह बयान कर सकते हैं कि वो आसमान वो जिस्मानी बदन लेकर और दीदनी तौर पर जो है वो आसमान पर उठा लिया गया। खुदा यीशु मसीह एक बदन रखते थे और जलाली बदन था उनका। आमीन। जब वो जिंदा किए गए, जब वो मुर्दों में से जी उठे, जब मौत और कब्र पर फतह पाई, तो उस वक्त उनका बदन जो था वो जलाली था। आमीन। उनका बदन जलाली बदन था और वो नजर आने वाला बदन था। वो नजर आने वाला बदन था और हर किसी को वो नजर आता था। अपने शागिर्दों को भी वो नजर आते रहे और उसके बाद और भी लोगों को दिखाई दिए, और वो दीदनी तौर पर फिर जब वो आसमान पर उठाए गए उस वक्त भी वो नजर आ रहे थे और आसमान पर वो सऊद कर गए। आमीन। अभी ईस्टर हमने तकरीबन 14 दिन हुए ईस्टर मनाया हमने, और ये 40 दिन के बाद जो है ये मसीह यीशु जो है वो आसमान पर उठाए गए। 40 दिन तक वो दुनिया में नजर आते रहे, लोगों को नजर आते रहे। अभी 40 दिन नहीं हुए, लेकिन हम उससे पहले आपको ये खुदा का कलाम जो अब तक पहुंचा रहे हैं। अभी 28 दिन पड़े हुए हैं। आमीन। और 40 दिन के बाद अब जुमेरात आएगी, ये ईद सऊद जो होगी, अभी इन दिनों में जो ईद सऊद मनाई जाएगी वो जुमेरात का दिन आएगा। आमीन। और अगर हम कलामे मुकद्दस में से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पुराने अहदनामा की तरफ चलते हैं, पास्टर समर के साथ मिलकर पढ़ेंगे ज़बूर 68 और उसका 18वां बाब। ज़बूर 68 और उसका 18वां बाब। कलामे मुकद्दस पुराने अहदनामा में भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि यीशु मसीह जो दुनिया में आएंगे वो फिर दोबारा आसमान पर सऊद कर जाएंगे। जी पैसा पढ़िएगा। हालेलुया। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम से ज़बूर 68 और उसकी वर्स नंबर 18। तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। आमीन। आमीन। अब देखें लोगों ने कितना जुल्म किया, लेकिन जिन लोगों ने उसके साथ ज्यादती की, उसको मारा, उसको कूटा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। आमीन। किसी के लिए बुरा नहीं कहा। उसने सलीब पर भी ये बात कही है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये
ساتھ رہیں گے تو برکت پائیں گے. آمین. تو جب ہم اپنے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے منہ کو کھولیں گے تو برکت پائیں گے. آمین. جب منہ کھولتے ہیں خدا کا کلام ہمارے اندر جاتا ہے تو پھر ہم کلام سے برکت پاتے ہیں. اور کلام کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر جائے، کلام ہمارے اندر جڑ پکڑے، اور جب کلام جڑ پکڑے گا تو ہم 30 گنا 60 گنا 100 گنا لائیں گے. آمین. اور کلام اگر اندر نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے پھل لائیں گے، پھر ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ یہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے جو کلام کے بغیر اور جو کلام میں ہے وہ اپنی زندگی کو جانتا ہے کہ جو کلام کے بغیر لوگ ہیں وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو کلام میں رہ کر، خدا میں رہ کر، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کو، کسی قسم کا فکر، ڈر، خوف نہیں ہوتا اس کی زندگی میں. آمین. تو جب کلام ہوگا تو پھر کبھی بھی ڈر اور خوف میں ہم زندگی نہیں بسر کریں گے. تو میرے عزیزو، یہاں پر کلام مقدس میں زبور نویس بھی یہ بات لکھتا ہے، تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا. یہ بہت سال پہلے بات لکھتی گئی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ عالم بالا پر صعود فرمائیں گے. اور وہ اکیلے نہیں بلکہ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا گیا کہ تو قیدیوں کو بھی ساتھ لے جائے گا. بہت سارے جب یسوع مسیح پتال میں گئے اور وہاں پر قیدی روحوں کے اندر انہوں نے منادی کی اور بہت ساری روحوں کو آزاد بھی کیا. آمین. جب وہ قبر میں تھے اس وقت بتایا گیا کہ وہ عالم بالا میں ان کی روح اتری اور وہاں پر قیدی روحوں کے اندر انہوں نے منادی کی اور وہاں پر ان کو بھی آزاد کیا. آمین. تو میرے عزیزو، ہمارا خداوند جو ہے اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو چھپ کے کیا ہو، بلکہ ہر کام جو بھی کیا ہے وہ کلام کے مطابق اور کلام کی پیشن گوئیوں کے مطابق بات کی ہے. آمین. آئیے زبور 110 دیکھیں گے، اس کی پہلی آیت. زبور 110 اور اس کی پہلی آیت ایسا پڑھیے گا. کلام مقدس میں ہمیں ہر چیز جو ہے وہ واضح طور پر دکھائی دیتی ہے اور خدا کا کلام ہمیں ہر چیز سمجھاتا ہے، اور ہم کلام پر جب عمل کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. جی میں پڑھیے گا. زبور 110 اور اس کی پہلی آیت، اس میں لکھا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دائیں ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. آمین. آمین. اب یہوہ جو ہے، جو خدا کا نام، جو باپ کا پہلا نام کیا تھا؟ یہوہ. لوگ یہوہ کہہ کے پکارتے تھے. اور آج ہمارا خداوند یسوع مسیح کہاں پر ہے؟ دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. اور وہ اس نے کہا کہ تو یہاں پہ بیٹھ اور میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی کر دوں گا. آمین. لیکن خدا قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے. وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. آمین. تو جب ہمارا خدا محبت والا خدا ہے، پیار والا خدا ہے اور ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اپنے خدا کی شبیہ جیسا بننا چاہیے. ہمیں بھی اس کی مانند بننے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کی مانند بنیں گے تو ہم کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے. آمین. سو میرے عزیزو، صعود کے بعد جو ہے وہ ہمارا یسوع جو ہے وہ اپنے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا خدا کے منصوبے میں تھا. آمین. یہ ایسا ہی نہیں چلا گیا، یسوع مسیح ایسے اٹھائے نہیں گئے. خدا کے منصوبے میں تھا کہ یہ موت اور قبر پر فتح پائے گا اور اس کے بعد اس کا صعود کیا جائے گا، اسے اٹھا لیا جائے گا، اسے جدا کر دیا جائے گا دنیا سے، دنیاوی کاموں سے. جو دنیاوی کام تھے، جو دنیا میں اس نے رہ کر کام کیے، ان سے اس کو جدا کر دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا، اور پھر اسے آسمان کی طرف واپس جو ہے وہ بلا لیا جائے گا. آمین.
آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب، یہ پیسہ پڑھیے گا، اعمال پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے اور ہم نے کلام کی طرف زیادہ غور کرنی اور توجہ کرنی۔ جی پیسہ پڑھیے گا۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت، اس میں لکھا ہے اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ آمین آمین۔ یہ جو کلام لکھا گیا ہے یہ اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ کوئی شک و شبہت نہ رہے۔ خداوند یسوع مسیح 40 دن تک نظر آتے رہے، حالانکہ یہ پلاننگ میں نہیں تھا۔ خدا کی پلاننگ میں یہ نہیں تھا، کہ خدا کی پلاننگ یہی تھا کہ جیسے یسوع موت اور قبر پر فتح پائیں گے وہ واپس آسمان کی طرف صعود کر جائیں گے، لیکن خداوند یسوع مسیح 40 دن تک ٹھہرے رہے تاکہ لوگوں کو نظر آئے اور کوئی شک و شبہت نہ رہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ ایسے ہی چلے جاتے تو شاید ہمارے دل میں یہ ہوتا کہ شاید وہ ویسے ہی وہاں پر جو ہے شاگردوں نے یا کسی اور نے جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اٹھا لی اور کہیں اور پر وہ غائب ہو گئے، اور یہ ہمارے دل میں بھی شک رہنا تھا، لیکن خدا نے سارے شک و شبہات جو ہیں وہ دور کر دیے ہیں۔ آمین آمین ہلیلویا۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ آمین۔ اور میرے عزیزو آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے ہم چلیں گے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 51 ورس۔ خداوند نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا، جب خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا چکے تو یہ سارا پروسیس اس لیے ہوا تاکہ اس کی تدفین، اس کی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے وہ سب پر ظاہر ہو جائے کہ مسیح یسوع جو ہیں وہ انہوں نے موت بھی حاصل کی ہے، ان کی تدفین بھی پراپر کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اور جی اٹھنے کے بعد وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں، وہ صعود فرما گئے ہیں۔ آمین۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہلیلویا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ تعریف دیں گے زوردار۔ لوکا 24 باب اور اس کی 51 آیت۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ آمین آمین۔ یسوع مسیح کا صعود جو ہے وہ خفیہ طور پہ نہیں ہوا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، جیسے آج ہم عبادت جب بھی کرتے ہیں، عبادت جب اینڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کلمہ برکات دیتے ہیں۔ آمین۔ اور کلمہ برکات کے بعد ہم اپنے گھروں کی طرف رخصت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے شاگردوں پر یا شاگردوں کو برکت دے رہے تھے، کلمہ برکات جو تھے وہ ادا کر رہے تھے، اور اس کے یہ ساری برکات دیتے ہوئے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیونکہ ان کا جو اینڈ تھا وہ ظاہر ہو چکا تھا اور شاگرد اس بات کو جانے رہے تھے، مگر جب آسمان پر اٹھائے گئے تو اس وقت شاگرد جو ہیں وہ یسوع کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے جا رہے ہیں، اور پھر ایک بدلی آئی اور اس کو چھپا دیا گیا، اور اس کے بعد فرشتوں نے آ کے بتایا کہ جس کو تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو یہ دوبارہ پھر آئے گا اور پھر آ کر وہ سب کا انصاف کرے گا۔ یسوع کا صعود کرنا، جی اٹھنے کا جو دن تھا، اس کا جو بدن تھا وہ بڑا زبردست تھا۔ آمین۔ اور ثبوت اور وضاحت کے ساتھ یسوع نے ہر کام کیا ہے۔ آمین۔ اس کے صعود کے بعد فرشتوں نے آ کر بھی اس بات کی گواہی کی ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا پترس نکالیے گا،
اور اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ آج ہم صعود کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ مسیح یسوع کا جو صعود ہے، مسیح یسوع کا جو آسمان پر اٹھایا جانا ہے، وہ واقعی کلام مقدس کے مطابق تھا، اور پہلے بھی نبیوں نے گواہی دی اور اس کے بعد رسولوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ واقعی مسیح یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ آمین۔ جی پیسہ پڑھیے گا۔ ہاللویہ۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب 22 اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ آمین۔ آمین۔ جب یسوع سے صعود کر گئے، باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھ گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد اختیارات جو ہے باپ نے اس کے حوالے کر دیے ہیں۔ اور اختیارات کیا ہیں؟ فرشتے بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ فرشتوں کو جدھر چاہتا ہے ادھر بھیج دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اور ویسا ہی وہ کام کرتا ہے۔ آمین۔ اور ہر چیز اس کے تابع کر دی گئی ہے۔ آسمان کا کل اختیار جو ہے وہ بیٹے کے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، اب اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کا صعود کرنا یہ اس کی تاج پوشی تھی۔ جیسے تاج پوشی کی جاتی ہے، جیسے بادشاہ کو مقرر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا جاتا ہے کہ آج کے بعد یہ بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح نے بھی موت اور قبر پر فتح پا کر جب وہ آسمان پر گئے ہیں، اس کے بعد باپ نے سارا اختیار بیٹے کے ہاتھ میں دیا اور تخت کا جو وارث ہے اس کو بنا دیا۔ اس کی باقاعدہ تاج پوشی کی گئی ہے، اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، فرشتے اس کے اختیار میں ہیں، اور سارا اختیار جو ہے وہ بیٹے کے اختیار میں دے دیا گیا ہے، تابع کر دیا گیا ہے، تاکہ بیٹا جس کو آزاد کرے گا وہ آزاد کیا جائے گا، جس کے گناہ وہ معاف کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ زمین پر بھی وہ گناہ معاف کرتا رہا ہے، لیکن اس کے بعد پراپر اختیار دے دیا گیا کہ جس کے گناہ بیٹا معاف کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آمین۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، فلپیوں 2 باب اور اس کی 9، 10، 11 آیت پڑھیں گے۔ جی پیسہ پڑھیے گا، آخری حوالہ ہے۔ جی فلپیوں 2 باب اور اس کی 9، 10، 11 آیت۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 9، 10 اور 11 آیت اس میں لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اس سے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آمین۔ آمین۔ یہاں پہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اور پالوس رسول فلپیوں کو خط لکھتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں، اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا ہے اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس کا نام، اس کے نام جیسا کوئی نام نہیں ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کا نام لے لیں تو شفا جاری ہو جاتی ہے، اس کا نام لے لیں تو بدروہیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، بدروہیں دوڑے لگا دیتی ہیں۔ یسوع جو ہے جب حکم دے دیتا ہے تو ہوا اور پانی تھم جاتے ہیں۔ ہلیلویہ۔ کیونکہ یسوع مسیح نے جلال پایا ہے، اس لیے وہ دن آتا ہے جب ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ وہ دن آئے گا جب ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا،
ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور وہ ہر ایک کا انصاف کرے گا۔ کلام مقدس میں ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کشش ثقل جو ہے، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہوں گے، کشش ثقل کیا ہوتا ہے؟ مقناطیسی میگنیٹک سسٹم جو ہے خدا نے اس کو توڑا ہے۔ یہ باڈی جو ہے اور زمین جو ہے یہ ہماری باڈی کو اڑنے نہیں دیتی، کیونکہ اس کے اندر مقناطیس ہے، اور ہمارا بدن بھی جو ہے یہ مقناطیس ہے، اور ہمارا بدن بھی جو ہے وہ بھی دوسرا مقناطیس ہے، اس لیے زمین اپنی طرف ہمیں کھینچتی ہے، اڑنے نہیں دیتی۔ خدا یسوع مسیح نے اس کشش ثقل کو توڑ کر آسمان کی طرف رخصت ہو گئے۔ آمین۔ اور جس طرح یسوع آسمان پر اٹھائے گئے، اسی طرح ہم بھی جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے اور اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال ہاللیلویا۔ اس کی تیاری کے لیے، اس کے استقبال کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ استقبال ایسے نہیں ہو جانا، اپنے بدن ذرا ہولے کرنے بیٹھ گے۔ آمین۔ اپنے بدن اگر ہم ہلکے کریں گے تو پھر اڑیں گے، تو جے ساڑھے بدن پارے رہے تو کتنے اڑنا ہے؟ اڑن نہیں، سانو کوئی نہ کوئی تو کرنا پڑے گا۔ کوئی چیزیں لا لو، بازو لا دو، اکھاں لا دو، کچھ نہ کچھ کٹ دو، کیوں جی؟ کرنا پڑے گا پھر کچھ، پھر کی کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر سے بدی کو، گناہ کو، ہر طرح کے بغض کو، ہر طرح کی جو ہمارے اندر نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو نکالنا پڑے گا۔ وہ نکل جائیں گی تو ہمارے بدن جو ہے وہ ہلکے ہو جائیں گے، اور ہم اڑ کر اپنے یسوع کا جو ہے وہ دیدار کریں گے۔ یہ سارا کچھ ختم کرنا پڑے گا۔ یہ ختم نہیں ہوگا تو پھر ہم اڑیں گے نہیں، یہ ختم ہوگا تو پھر اڑیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا تو اڑیں گے نہیں، پھر ادھر ہی رہیں گے۔ بہت سارے لوگ نیچے رہ جائیں گے، اور آسمان پر وہ لوگ جائیں گے جو خدا کے پسندیدہ ہوں گے، جو عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، جو اس کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوں گے، وہی آسمان پر اڑیں گے، وہی آسمان پر جائیں گے۔ گلیاں پھرنے والے لوگ نہیں جائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ جو خدا کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، وہ اس بات پہ مت سوچیں کہ اسی خیرات کرنے ہیں، دہیکیاں دینے ہیں، ہدیے دینے ہیں، عبادت اسی کرتے ہی نہیں۔ یہ ہدیے چندے ہمیں جو ہے وہ آزاد نہیں کر سکتے، وہ ہمیں خدا کے حضور نہیں لے کے جائیں گے۔ یہ بھی کریں اور خدا کی عبادت بھی کریں، تو پھر آپ ہوا میں اڑ کر خدا کا استقبال کریں گے۔ آمین۔ ہوا میں اڑنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا۔ خالی کریں گے تو پھر برکت پائیں گے، خالی کریں گے تو ہوا میں اڑیں گے، خالی کریں گے تو خدا کا دیدار کریں گے۔ آمین۔ تو اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس نے ہمیں یہ بڑی بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا پاک کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ ہر ایک زبان اقرار کرے۔ جب اقرار کریں گے تو پھر برکت پائیں گے، اور پھر اٹھ کر خدا کا استقبال کریں گے۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو